دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا عظیم و شان دن آ گیا ہے، اور جو دعا اور جو تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص کی، یعنی کہ قل واللہ احد، یہ وہ سورت ہے اللہ والوں جس کو صرف ایک بار پڑھا جائے تو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ والوں جب اس کو رجب کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ نے جو نام پڑھنا ہے یا بصیرو، اللہ والوں یہ نام وہ نام ہے جو آپ کی بصارت کو تیز کر دے گا، یعنی کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے گا، کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ بصیرو کا مطلب ایک نہیں کہ بصارت تیز ہو جائے۔ اللہ والوں اگر کوئی اندھا بھی ہے نا، وہ اس عمل کو پڑھے، آب زمزم پہ دم کرے اور وہ زمزم کا پانی اپنے آنکھوں میں ڈالے تو اس کو بھی یقین کرے بینائی مل جاتی ہے، دیکھنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، بس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یا بصیرو میں کون سے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن یا بصیرو کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ لوگ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور اللہ والوں ساتھ میں آپ لوگوں نے اللہ الصمد کی بھی تسبیح پڑھنی ہے۔ بڑا عظیم و شان وظیفہ ہے۔ آج کی ویڈیو یقین کریں پوری زندگی ایک طرف آپ کی اور یہ ویڈیو ایک طرف، اور اس ویڈیو میں جو آپ کو کامیابیاں ملیں گی اللہ والوں، جو آپ کو فیض رب کا ملے گا، جو رب کی مدد دیکھنے کو ملے گی، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے اگر اپنی زندگی سدھار لی تو آپ کی وجہ سے آپ کا پورا گھر سدھر جائے گا، کیونکہ ہر بندہ آپ کا احترام کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، تو اللہ والوں آپ کے گھر والے بھی آپ کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ذات پہ محنت کریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک بہتر اور ایک سچا مسلمان بنائیں، ایک ایسا مسلمان جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو اپنی ذات کے اوپر نہیں جاتا، وہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ والوں جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی طرح سے گزار دی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل یا بصیرو کا آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، اور آج کا دن بھی بہت مقدس ہے اور آج کی گھڑیاں بھی بہت مقدس ہیں۔ تو دوستوں اس عمل کو آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے جب آپ لوگ آسانی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر پہلے نظر کرم فرمائے گا، آپ پر پہلے نظر رحمت فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج کا یہ عظیم و شان عمل، عظیم و شان وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزات اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اگر نوکری نہیں ہے یا پھر رزق میں کمی ہو رہی ہے، پہلے آپ کے گھر جو تھا وہ بڑا سکون سے چلتا تھا، پیسے بھی بچ جاتے تھے، برکت ہی برکت تھی گھر میں، رحمت ہی رحمت تھی، لیکن اب جو ہے وہ برکت نہیں ہے، برکت اٹھ گئی ہے، چیزیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، پیسے ادھر کھلے کروائے اور ادھر ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کہاں خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، آج کا یہ عمل آپ کے لیے ہے، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے۔ یا بصیرو کا یہ وظیفہ ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن آپ لوگ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ بہت ہی مقدس کلمات ہیں، بہت ہی خاص کلمات ہیں اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی زندگی ایک نئے انداز میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں آج کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور کوشش کریں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی، کیونکہ نمازیں ہمیں گناہوں سے بھی دور کرتی ہیں اور رب کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دوستوں خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتانا مت بھولیے گا۔ اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔
کیونکہ اس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ عمل آج کے دن کے حساب سے ہی ہے، اور اگر آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیں گے، دنیا داروں کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر، دوست یاری میں رہ کر لاپرواہی میں گزار دیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہمارا مقدر بن جائے۔ اور اگر اس وظیفے کو آج آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کا رزق اور کامیابیاں مل جائیں گی۔ اللہ والوں، جتنی دولت چاہیے سب ملے گا، بس کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح پڑھ لیں، چاہے تو شام میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے،
اور 7,000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن رجب کا مہینہ اور آج دوسری جمعرات یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تم لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، زندگی کو سنوار دے گا۔ اللہ والوں جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو آج نیت کر کے بیٹھو اور پھر دیکھو اللہ پاک کا معجزہ۔ اگر آپ لوگ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ کر اس بندے یا بندی کی تصویر پر دم کر دیں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ اللہ والوں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ اور اللہ والوں وظیفے سے زیادہ یہ آج کی تاریخ جو ہے رجب کی 11، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آج آپ کی زندگی کو بدل دے گا، نصیب کو سنوار دے گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مقصد ہو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستو؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔
اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے
کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ آج کے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ نے یا بصیرو کو نہیں پڑھا تو آج کا یہ عمل آپ کا ادھورا رہ جائے گا، آج کا یہ وظیفہ آپ کا ادھورا ہو جائے گا۔ آپ نے آخر میں یا بصیروں کو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر حقیقت کو جاننے والا۔ اللہ والوں، رب صرف ظاہر نہیں، وہ باطن سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف دنیاوی آنکھ تک محدود نہیں، بلکہ وہ دلوں کے راز بھی دیکھتا ہے، نیتوں کی پہچان بھی اس کو ہوتی ہے، انسان کے چھپے ہوئے خیالات اور احساسات بھی اللہ پاک اس سے واقف ہے۔ انسان کی زبان بے شک خاموش ہو سکتی ہے، لیکن آنکھ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی جو صفت ہے یا بصیرو، وہ آپ کے اندر تک کو جانتی ہے، وہ آپ کی روح کو جانتی ہے۔ تو اللہ والوں، یا بصیرو کا عمل پڑھنے سے کئی نابیناؤں کو آنکھ بھی ملی ہے، کیونکہ اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھنے والا، ظاہر کو جو ہے وہ دیکھنے والا۔ اور اللہ والوں، یہ صفت اتنی باکمال ہے کہ جب اس وظیفے کو ہم لوگ پانی پر پڑھتے ہیں، آب زمزم پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقین کریں، اور پھر اس کے قطرے آپ لوگ اپنی آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں گے تو چند دنوں کے عمل سے ہی آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا۔ نابیناؤں کو بینا کر دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یا بصیرو بہت ہی خاص اللہ پاک کا یہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس نام کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کیا جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے تو اللہ والوں، ہمارا دماغ اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہونے لگتی ہے، ہماری بصارت تیز ہوتی ہے۔ بصارت کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش، آنے والے مسئلے کو پہلے جاننے والا، پہلے محسوس کرنے والا۔ ہم لوگ رب کی طرح پہلے جان تو نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ اس کو فیل کر لیں گے، ہم لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، یہی بصیرت ہے۔ تو اللہ والوں، رب کی اس صفت کے بے شمار فائدے ہیں، اور آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو زمزم پہ پڑھیں گے، اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا بصیرو یہ ایک بار ہو گیا، یا بصیرو یہ 2 بار ہو گیا، یا بصیرو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا بصیرو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے، یہاں پہ جو زمزم کا پانی ہے اس پہ دم کر دینا ہے۔ پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، ایک بات کی احتیاط کریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ زمزم جو پانی آپ لوگ پہ وظیفہ پڑھیں وہ زمزم ہو ہی نہ، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو حاجی بھائی ہوتے ہیں یا مسلمان جو کہ عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر لوٹ کر زمزم میں پانی ملاتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ جو زمزم کا پانی ہے وہ پیور ہے یا پھر ملاوٹ والا ہے۔ ملاوٹ والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر پیور زمزم کا پانی ہے تو لازماً آپ کو فائدہ ہوگا، بہت جلدی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو یہاں تک کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کا موتیا تک ختم ہو گیا، ان کی پلکوں پہ جو ورم تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ اتنا خاص عمل اور اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اب آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، وظیفہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور درود پاک بھی کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار پڑھیں، کیونکہ ایک بار پڑھنے والا عمل ہے، اور اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر تو روزانہ پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ لوگ بصارت کے لیے پڑھ لیں تو شاید ایک بار ہی پڑھیں گے ایک دن میں،
تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کے لائے میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر کسی اور کا فائدہ آپ کے وسیلے سے ہو گیا تو اللہ پاک آپ کی نجات ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔